مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور ناظرین ہمارا موضوع ہاتھیوں کا لشکر، اس کا دوسرا حصہ خوفناک طوفان۔ آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ساترون منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا ملک حبش جا پہنچا۔ اب اس کا رخ شاہ حبش کے محل کی طرف تھا۔ اس وقت ملک حبش پر نجاشی کی حکومت تھی۔ نجاشی مذہباً عیسائی تھا اور انتہائی رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں خوف خدا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ساترون شاہ روم کا خط لے کر شاہ حبش کے دربار میں پہنچا۔ شاہ حبش نے اسے بڑی عزت و احترام سے دربار میں بٹھایا اور خط پڑھوا کر سنا، جس میں لکھا تھا: یسوع مسیح کے پرستار شہنشاہ حبش نجاشی کے نام۔ آپ یسوع مسیح کے پرستار ہیں۔ حضرت مسیح پر ظالموں نے بے پناہ ظلم ڈھائے تھے۔ میں ساترون کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس پر بھی قیامت خیز ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ آپ یسوع مسیح کے نام پر اس کی مدد کریں۔ شہنشاہ روم قیصر۔ نجاشی یہ خط پڑھ کر بڑا متاثر ہوا۔ پھر اس نے ساترون سے اس کی داستان سنی۔ اس کی داستان سن کر نجاشی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ خدا کے بندوں پر اتنا ظلم، وہ تو لرز کر رہ گیا تھا۔ اسے بار بار ظالموں پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ساترون کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ محل میں ٹھہرایا۔ اب نجاشی سالبانیوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ایک ہفتہ ان تیاریوں میں لگ گیا۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تو 70,000 حبشیوں کا ایک عظیم الشان لشکر اس نے سالبانیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ ساترون بڑا خوش تھا کہ اب سالبانیوں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہے گی۔ حبشیوں کے اس لشکر کا سپہ سالار اریات تھا اور نائب سپہ سالار کا نام ابرہا تھا۔ ابرہا کا پورا نام ابرہۃ الاشرم تھا۔ اس لشکر کے ہمراہ ساترون بھی تھا۔ اریات یہ عظیم الشان لشکر لے کر دریا کے راستے سفر کرنے لگا۔ ساترون ایک مہمان کی حیثیت سے اس لشکر کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ لشکر کے بادبانی جہاز سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ لشکر بڑے اطمینان سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ پھر اچانک ایک دن طوفان نے اس لشکر کو آن لیا۔ سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگی اور وہ بادبانی جہازوں کو ادھر سے ادھر دھکیلنے لگی۔ جہاز تنکوں کی طرح ادھر سے ادھر ڈول رہے تھے اور پھر اس پر افتادہ یہ آن پڑی کہ بادل گرجنے لگے اور ساتھ ہی بجلی بھی کڑکنے لگی۔ تیز طوفانی ہوائیں چلنے لگی جو جہازوں کے بادبانوں کے چیتڑے اڑا رہی تھی۔ بادبان تیز ہوا سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ کئی جہازوں کے بادبانوں کے چیتڑے اڑ گئے۔ جہازوں کے مستول ٹوٹ گئے۔ جہاز بری طرح ڈول رہے تھے۔ شاید قدرت اس لشکر پر مہربان تھی، اس لیے خیریت ہی رہی۔ نہ کوئی جہاز ڈوبا، نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا۔ خدا خدا کر کے طوفان گزر گیا۔ طوفان کے تھمتے ہی دور ساحل کی پٹی نظر آنے لگی۔ لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب جہاز تیزی سے ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر جہازوں نے لنگر ڈال دیے۔ کچھ فوج جہازوں پر سوار رہی اور کچھ سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر ساحل پر اتر آئے۔ حبشی فوج آندھی اور طوفان کی طرح یمن پر حملہ آور ہوئی اور فتح کے ڈنکے بجاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ یہ فوج جہاں سے گزرتی وہاں فتح کے جھنڈے گاڑتی جاتی۔ سالبانی ڈاکوؤں کی بستی کا نام صدوم تھا۔ یہاں انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے پتھروں کا بڑا مضبوط قلعہ بنا رکھا تھا۔ سالبانی ڈاکو بڑے منظم طریقے سے حملہ کرتے تھے۔ ان کے 3 بحری جہاز ہر وقت سمندر کے پانیوں میں کھڑے رہتے تھے۔ ان جہازوں پر ماہر اور جنگجو ڈاکو سوار رہتے تھے۔ جو جہاز بھی یہاں سے گزرتا وہ اس پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیتے، مسافروں کو قتل کر دیتے یا پھر غلام بنا کر فروخت کر دیتے اور جہازوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ ان تینوں بحری جہازوں میں ایک کا نام عقاب تھا اور یہ بحری جہاز ذو نواس کا تھا۔
جس وقت نجاشی کا لشکر یمن کے ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا، ذو نواس اپنے جہاز پر سوار تھا، وہ اس لشکر کو دیکھ رہا تھا۔ ذو نواس بڑا چالاک تھا، وہ آنے والے خطرے کو بانپ چکا تھا۔ اس نے تینوں جہازوں کے لنگر اٹھوا دیے اور جہازوں کو وہاں سے نکال کر دور لے لیا۔ اب جہاز خطرے سے محفوظ تھے۔ ذو نواس نے اپنے ایک قابل جاسوس کو اس لشکر کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ کس کا لشکر ہے اور یہ کدھر جا رہا ہے۔ اس جاسوس کا نام کازن تھا۔ کازن بڑا ہوشیار جاسوس تھا۔ اس نے چھپ کر دیکھا کہ یہ عظیم الشان لشکر کالے حبشیوں کا ہے۔ اس لشکر کے دو سردار ہیں، ایک کا نام اریات اور دوسرے کا نام ابرہہ ہے۔ پھر کازن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس لشکر کے ساتھ ساترون بھی موجود ہے۔ ساترون نے بڑا عمدہ لباس پہن رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر کازن گھبرا گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، ہو نہ ہو یہ لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ الٹے قدموں پلٹا اور کانپتا ذو نواس کے پاس پہنچا اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ ذو نواس بھی یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اب ذو نواس سوچنے لگا کہ ساترون کسی نہ کسی طرح جان بچا کر شاہ حبش کے دربار میں جا پہنچا تھا اور اب ہمارے خلاف مدد کے لیے آیا ہے۔ نجاشی کا لشکر تو ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ دوسرے ہی لمحے ذو نواس کا شیطانی دماغ کام کرنے لگا۔ اس نے کازن کو حکم دیا، تم حبشی کا بیس بدل کر حبشیوں کے اس لشکر میں شامل ہو جاؤ اور مجھے ایک ایک پل اور ایک ایک گھڑی کی خبر دو تاکہ آئندہ کے لیے میں کوئی حکمت عملی تیار کر سکوں۔ کازن ذو نواس کا حکم سن کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب ذو نواس نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا۔ اس نے خیریت اسی میں سمجھی کہ یہاں سے روانہ ہو جائے۔ وہ فوراً صدوم پہنچ گیا۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے آنے والے خطرے سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر ساربانی گھبرا گئے، مگر ذو نواس نے انہیں تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ان کالے حبشیوں کا مقابلہ کر کے انہیں بھگا دیں گے۔ پھر ذو نواس نے ان سب کو پتھر کے قلعے میں بند ہونے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہاتھیوں کے لشکر کا دوسرا حصہ، خوفناک طوفان۔ انشاءاللہ رب العزت اللہ جل جلالہ کے حکم سے آئندہ اس کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔